واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد و آل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ عبارت بالکل آخر پہ پہنچی تھی کہ فہذہ ثلاثۃ احوال للامر، کہ یہ تین حالات مبنی کے ہیں امر کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ دو سوالات بڑے اہم ہیں کہ جس سے فعل امر کے مبنی ہونے کی بحث مکمل ہوگی۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یہاں پہ مصنف نے فعل امر کی جو مبنی ہونے کی صورتیں بتائی ہیں وہ ظاہری بتائی ہیں، جبکہ بنا کی ہم دو قسمیں پڑھ چکے ہیں کہ بنا ظاہری بھی ہوتا ہے اور بنا تقدیری بھی ہوتا ہے۔ اور فعل ماضی میں ہم نے کہا تھا کہ بنا فتح مقدر ہوتا ہے، یا ہم نے کچھ ایسی مثال لی تھی معطل وغیرہ کی، جیسے رما ہے، دعا ہے، تو رما اور دعا میں آخر پہ فتح نہیں لگا ہوا، تو وہاں پہ ہم کیا کہتے تھے کہ وہ مبنی کس کے اوپر ہے؟ علی الفتحۃ المقدرۃ علی الالف، رما ہے نا، تو آپ رما کے اعراب کیسے بیان کریں گے؟ آپ کہیں گے کہ رما فعل ماضی، ٹھیک ہے، مبنی علی الفتحۃ المقدرۃ علی الالف، ٹھیک ہے، ومنع ظہورها تعذر ظہور الحرکت علی الالف، کہ الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں آ سکتی، اس وجہ سے یہاں پہ نہیں آیا، تو اسے کیا کہتے تھے جی؟ بنا تقدیری کہتے تھے کہ یہ فتح مقدرہ کے اوپر مبنی ہے۔ فعل امر میں کیا ایسی کوئی صورتحال ہے کہ وہاں پہ سکون فرض کریں مقدر ہو؟ ہم کہیں کہ سکون جو ہے فعل امر میں اصل کیا ہے؟ مبنی علی سکون ہونا، تو یہ کبھی سکون کیا ہوگا؟ مقدر ہوگا، کبھی ظاہری ہوگا۔ تو سکون کے بارے میں یہ دو سوال ہو سکتے ہیں، باقی جو نون حذف ہو گئی یا آخر حذف ہو گیا وہ تو حذف ہو گیا نا، اس میں مقدر وغیرہ کی کوئی بات ہی نہیں آ سکتی۔ تو اس کا جواب کیا ہے کہ ہاں بالکل ایسی صورتحال ہے کہ بعض عربی میں فعل امر ایسے ہیں کہ جس کے آخر پہ سکون مقدر ہوتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ ہمارے پاس مضاف کی ہے کہ جب آپ مضاف کا فعل امر بناتے ہیں، مدہ یا مدوں میں فعل امر جب بناتے ہیں تو ایک تو اس کا فعل امر امدد ہے، وہ تو مبنی علی سکون ہے، ایک فعل امر اس کا کیا بنتا ہے؟ مدہ بنتا ہے، اور مدہ کے اوپر آپ اس کی جو دال ہے آخری، اس کے اوپر تینوں حرکات دے سکتے ہیں، مدہ، مدے اور مدو۔ تو اگر یہ سوال آ جائے کہ مدہ کا اعراب بیان کریں جو کہ فعل امر ہے، تو آپ کیا بیان کریں گے کہ مدہ فعل امر حاضر ہے اور مبنی علی السکون المقدرۃ علی آخرہ، ٹھیک ہے۔ وہ کیوں سکون مقدرہ ہو گیا؟ لأجل الحرکت، کیونکہ وہاں پہ کیا آ گئی؟ حرکت آ گئی ہے، جو کہ جائز ہے صرفیوں کے نزدیک آنا۔ ہاں، لأجل الحرکت بسبب المضاف یا لأجل الحرکت الجائزۃ، کوئی بھی کہہ دیں، لأجل الحرکت لکھ دیں گے تو یہ کافی ہے، اشارہ ہو جائے گا۔ تو یہ پہلا مورد ہو جائے گا کہ مبنی علی السکون کی دو قسمیں ہیں، یا مبنی علی السکون میں سکون ظاہری ہوگا یا سکون مقدر میں ہوگا۔ دوسرا اس میں ہم یہ اضافہ کریں گے کہ مبنی کے ٹوٹل تین حالات ہو گئے، مبنی علی السکون، مبنی علی حذف آخری اور مبنی علی حذف نون۔ ایک چوتھی حالت بھی موجود ہے کہ جسے ہم مبنی علی الفتح کہتے ہیں، اور مبنی علی الفتح کب ہوتا ہے یا مبنی علی الفتح کب ہوتا ہے؟ کہ جب نون تاکید فعل امر کے ساتھ لگے، جیسے اضرب ہے تو اضربن آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اضربن اور اضربن میں نحویوں کی آپ کلام پڑھیں، گفتگو پڑھیں، تو وہ سارے کے سارے کہتے ہیں کہ یہ مبنی علی الفتح ہے، یعنی وہاں پہ یہ کوئی نہیں کہتا کہ مبنی علی السکون المقدر ہے، ٹھیک ہے، اور سکون مقدر ختم ہو گیا چونکہ ہمیں حرکت لگانا پڑ گئی آگے نون کو، نون تاکید قیل کو متصل کرنے کے لیے۔ وہاں پہ عام طور پہ جو چھوٹی کتابوں آپ نے پڑھا ہوگا کہ سب لوگ کیا کہتے ہیں جی؟ فعل امر مبنی علی الفتح ہو گیا ہے۔ تو با کے اوپر کیا ساکن کیسے؟ اضربن نا، با کیا ہو گیا؟ مفتوح ہو گیا نا، ٹھیک ہے، اضربن انصرن، ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے کیا ہو جاتے ہیں؟ با سکون سے خارج ہو کے مفتوح کے اوپر آ جاتی ہے۔ اب یہاں پہ آپ یہی بات کہہ سکتے ہیں نا کہ بھی مبنی علی السکون ہے، سکون مقدر کی بات کر لیں، ٹھیک ہے، لیکن نحوی اسے کیا کہتے ہیں؟ مبنی علی الفتح کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ مبنی علی الفتح کہیں یا مبنی علی السکون المقدرہ کہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں، اس کا فقط علمی ایک تعلق ہے، معنی کے اعتبار سے اور
کسی اور چیز کے اوپر کا کوئی ثمرہ ظاہر نہیں ہوتا. یہاں بھی اس کو فتح لگا اس کی وجہ ہے. ظاہری بات ہے نون آگے ساکن ہے تو التقاء ساکنین کی وجہ سے کیسے آپ پڑھیں گے؟ کوئی اور حرکت کیوں نہیں لگائی؟ ہاں کیونکہ آپ کو التقاء ساکنین ختم کرنے کے لیے ایک حرکت کی ضرورت ہوتی ہے اور حرکت میں سے آپ اخف الحرکت کا انتخاب کرتے ہیں. اخف الحرکات کیا ہے؟ ہمارے پاس فتح ہے. یعنی جب بھی آپ کو ضرورت پڑے کہ آپ یہاں پہ بھی کوئی حرکت لگائیں تو وہ کہتے ہیں حرکت کا اگر ہمیں لگانے کا آپشن دیا جا رہا ہے تو ہم اخف الحرکات کو اٹھائیں گے. بعض جگہ یہ بھی کہتے ہیں نا اذا حرک ہاں حرک حرک کا بالکسر کا قانون بھی ہے ٹھیک ہے، لیکن عام طور پہ دونوں قانون چلتے ہیں. حرک حرک کا بالکسر بھی چلتا ہے اور یہ بھی چلتا ہے کہ اخف الحرکات بھی دیتے ہیں. اس کی تفسیر آپ مراح الارواح نہیں پڑھی نا، آپ صرفی یہ بحث ساری ٹھیک ہے. ساری کتابوں میں ایسے ہی کر رہے ہیں، جب اس کو اگلی کتاب میں ظاہری بات اب ساری ہم ادھر تو نہیں چھیڑ سکتے نا ساری ویسے ٹھیک ہے. اب وہ میرے ذہن سے بھی یہ بات نکلی بھی ابھی ٹھیک ہے، اب مجھے دوبارہ دہرانی پڑے گی. یہ مخاطب فریق کے ساتھ شبات رکھے گی نہیں ادھر پین کے ساتھ کیا چیز کسرہ دینے تو کسرہ دیں تو شبات کس کے ساتھ ہو جائے گی؟ واحد مونس مخاطب کے ساتھ رہتا وہ جو یا جس کے آخر میں ہوتا ہے یا مخاطبہ ہوتی ہے. جی. ہاں کچھ اور بھی مسائل ہو سکتے ہیں. اچھا جی تو یہ یہاں پہ کیا ہوگی، یہ حالات ہمارے مکمل ہو گئے. آگے چلتے ہیں جی عبارت میں. وَلَمَّا كَانَ بَعْضُ كَلِمَاتِ الْأَمْرِ مُخْتَلَفًا فِيهِ هَلْ هُوَ فِعْلٌ أَوْ اسْمٌ. ولما اور جب بعض امر کے کلمات ایسے ہیں کہ جس کے اندر اختلاف موجود ہے کہ کیا وہ فعل ہیں یعنی فعل امر ہیں یا وہ اسم فعل ہیں. نبہت علیہ تو میں نے اس کے اوپر متوجہ کیا، کما فعلت مثل ذلك فی الفعل الماضی، جیسا کہ فعل ماضی میں نے ایسا کیا تھا. فعل ماضی میں بھی 4 افعال تھے اور یہاں 4 کی بجائے یہ 3 کے اوپر بحث کریں گے. 3 کون سے ہیں؟ حلما، ہاتھ اور تعال. سب سے پہلے حلما آ جاتے ہیں. حلما جی القاموس ہے آپ کے پاس؟ نکالیں جی حلما، کہاں سے نکالیں گے؟ دیکھیں جی کون پہلے نکالتا ہے. پہلے تو میں ہی نکالوں گا ظاہری بات. دعوت بھی چیزی یعنی تعال کے معنی میں آ رہا ہے. نہیں القاموس سے نکالنا ہے بھائی. یہ موجم میں آ گیا. موجم میں تو آپ لکھیں گے نا، قاموس سے نکالیں آپ. اچھا نکالیے قاموس سے انشاءاللہ. آپ پڑھیں سیدھا سال القاموس سے نکالیں جی. القاموس سے ٹائم لگے گا تو اسی طرح لگا. چلیں تو آپ قاموس سے نکالنے کی عادت بنائیں تبھی آپ کو اصلی حروف کا پتہ چلے گا اور سارے نظام. حلمہ میں کیا کہتے ہیں جی؟ کلمہ ندا ہے. کلمہ ندا و دعوت ٹھیک ہے. اس کلمہ کیا کہتے ہیں؟ کسی کو پکارنے کے لیے. اس کے معنی کیا لکھے ہیں؟ پہلا معنی آ لکھا ہے، آ حلمہ آ. دوسرا معنی کیا ہے؟ لا. آ اور لا میں کیا فرق ہے جی؟ آ کا جو معنی ہے کہ تم خود آ جاؤ، لا میں کیا ہے؟ وہ کسی کو لائے گا ساتھ. اسے نحو میں کیا کہتے ہیں کہ پہلے والا جو ہے وہ لازم ہے اور دوسرا کیا ہے؟ متعدی ہے. تو اس کا جو آنا ہے وہ اکیلا آ جائے گا، لیکن لانے میں کیا ہے؟ وہ اکیلا نہیں آ سکتا. لانے میں اسے ضرورت پڑے گی کہ کسی کو ساتھ پکڑے. مفعول کسے کیا پڑے گی؟ ضرورت پڑے گی. یہ جو فعل لازم ہے اس فعل لازم کو فعل قاصر بھی کہتے ہیں. قاصر فقہ میں آپ پڑھیں گے، نابالغ بچے کو کیا کہتے ہیں؟ قاصر کہتے ہیں. مجنون کو قاصر کہتے ہیں. جس بندے کو فقہی مسئلے کا پتہ نہیں چل سکا حالانکہ اس نے تحقیق بھی کی اسے جاہل قاصر کہتے ہیں. ٹھیک ہے تو قاصر بھی کہتے ہیں یعنی مفعول کا اس سے پتہ نہیں ہوتا، مفعول کی اس سے ضرورت نہیں پڑتی، یا فعل لازم بھی اسے کہتے ہیں. تو لہٰذا حلمہ کے 2 معنی ہو گئے. ایک اس کا معنی فعل لازم کا ہو گیا اور ایک معنی اس کا فعل متعدی کا ہو گیا. اچھا اسی کو بالفاظ دیگر بھی لکھ لیں. آ کی جگہ پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ چلے آؤ. اور دوسرا کیا لکھا؟ بلا لاؤ. تو چلے آؤ یعنی خود آ جاؤ لازم ہے. بلا لاؤ تو یہ کیا ہو جائے گا جی؟ متعدی ہو جائے گا. اچھا آگے کیا لکھا ہے انہوں نے؟ کہا کہ یہ اسم فعل ہے. یہ اسم فعل ہے. آگے حجازیوں کے نزدیک، حجازیوں کے نزدیک یہ اسم فعل ہے. تمام حالات میں ایک شکل لفظ واحد پر قائم رہتا ہے، چاہے واحد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، مذکر مؤنث ہو، سب کے لیے استعمال کیا ہوگا؟ حلمہ ہوگا. یعنی خواتین کو بھی کہنا ہوگا تم آ جاؤ تو اسے حلمہ ہی کہیں گے. ٹھیک ہے جی. اور اگر 2 بندوں کو کہنا ہو تو پھر بھی حلمہ ہی کہیں گے. اس کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا.
تو یہ اہل حجاز کے نزدیک ہو گیا. تو لہٰذا اہل حجاز کے نزدیک جب حلمہ ایک ہی صیغے کے اوپر باقی رہتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یا مخاطبہ تو لگے گی نہیں اس کے ساتھ. یا مخاطبہ کب لگتی کہ جب اس کے صیغے چلتے آگے، صیغے چلتے جاتے اور پھر یا مخاطبہ کی باری آتی، یا مخاطبہ لگتی. جب یا مخاطبہ لگتی تو پھر اسے ابن ہشام کیا کہہ دیتے تھے کہ فعل امر بن گیا. تو اہل حجاز کے متعلق بیان کیا تھا کہ اہل حجاز کی ہی لغت اور لہجے میں قرآن مجید نازل ہوا ہے. اہل نجات کے مقابلے میں کون ہوتے تھے؟ تمیم ہے، بنی تمیم. بنی تمیم کو یہ القاموس والا کیا کہہ رہا ہے؟ اہل نجد. ٹھیک ہے، نجدی ہو گئے، یہ وہی تمیم، یہ تمیم والے ہیں. ٹھیک ہے، اہل نجد کے نزدیک یہ فعل امر ہے، اس کے ساتھ مرفوع ضمیر خطاب ملک ہوتے ہیں، یعنی اس کے ساتھ باقاعدہ یہ گردان ہوتی ہے، حلما حلما حلمی. اب حلمی جب کہا تو یہ مخاطبہ لگے. تو لہٰذا یہاں پہ انہوں نے کیا کیا جی؟ دو اختلافات کو بیان کیا، اور یہی دو اختلافات ابن ہشام نے بھی بیان کیے ہیں. آ جائیں اب آ جائیں ابن ہشام کی عبارت پہ. فَأَمَّا حَلُمَّا فَاخْتَلَفَ فِيهَا الْعَرَبُ عَلَى لُغَتَيْن. اس میں اختلاف کیا کس نے؟ عربوں نے اختلاف کیا، نحویوں نے نہیں. خود عربوں نے. نحوی تو کوفی اور بصری ہیں نا، وہ تو بعد میں آئیں گے. یہ تو خود پیغمبر کے زمانے میں دو گروہ ہیں، دو لوگوں کے اوپر اختلاف کیا. پہلی لغت کیا ہے کہ ان تلزم طریقتاً واحدتاً، کہ حلمہ ایک ہی طریقہ کو لازم ہوگا. ولا یختلف لفظها، اور حلمہ کا لفظ تبدیل نہیں ہوگا. بحسب من، اس کے حساب سے کہ من ہے یا مسندتاً الیہ، کہ جو مسند ہو رہا ہے الیہ اس کی طرف، کس کی طرف؟ اس لفظ حلمہ کی طرف. ٹھیک ہے، لفظ حلمہ کی طرف جو مسند ہو رہا ہے، یعنی مسند الیہ جو ہے اس کا، مسند و مسند الیہ کے فرق پتہ ہے نا. قامہ زیدون میں آپ کیا کہتے ہیں کہ زید مسند ہو رہا ہے قامہ کی طرف، تو جو مسند ہو رہا ہے مسند الیہ ہو گیا. تو خود قامہ کا اسناد زید کی طرف ہے تو قامہ کیا ہو گیا؟ مسند ہو گیا. تو یہ دونوں لفظ آگے پیچھے بولے جاتے ہیں، لیکن آپ حقیقت میں کیا دیکھتے ہیں کہ جو فعل اور حدث ہوتا ہے اسے مسند کہتے ہیں، جو فاعل کی طرح کی چیز ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مسند الیہ کہتے ہیں. فتقولو، آپ کیا کہتے ہیں؟ حلمہ یا زیدو. اب یا زیدو ایک تھا پھر حلمہ لگا، یہ تو واضح ہے. لیکن جب اگر دو زید کر دیں تو وہ آپ حلمہ تسنیہ کا صیغہ ہو گیا کہتے ہیں؟ نہیں، وہاں پہ حلمہ ایک ہی صیغہ رہا. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے حلمہ یا زیدون، حلمہ یا ہندو، حلمہ یا ہندان، حلمہ یا ہندات. یہ تو مثالیں ہو گئیں کس کی جی؟ ابن ہشام کی اپنی بنائی ہوئی. آگے ابن ہشام کہتے ہیں کہ یہ میری بنائی ہوئی مثالیں نہیں ہیں، بلکہ ہے یا لغت و اہل الحجاز، یہ اہل حجاز کی لغت ہے. وَبِهَا جَاءَ التَّنزِيل، وَبِهَا یعنی اسی لغت کے ساتھ، اور اسی لغت کے ساتھ تنزیل آئی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جو قرآن نازل ہوا ہے وہ اسی لغت میں نازل ہوا ہے. اب ابن ہشام نے قرآن مجید سے کچھ ایسے مثالیں ذکر کرنی ہیں کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ ندا اور دعوت دی جا رہی تھی ایک سے زیادہ بندے کو، یا مؤنث کو ندا دعوت دی جا رہی تھی، پھر بھی حلمہ چینج نہیں ہوا، حلمہ واحد رہے. انہوں نے ایک پہلی مثال دی کہ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ، کہ اپنے بھائیوں سے وہ کہہ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اخوان کیا جمع ہو گئے نا، یعنی اخوان بہت سارے ان کے بھائی ہیں، تو جب بہت سارے بھائیوں کو کہہ رہے ہیں تو جمع کسی کا بولنا چاہیے. لیکن قرآن کیا کہتا ہے کہ حلمہ الینا، وہ اپنے بھائیوں سے کیا کہہ رہے ہوں گے؟ حلمہ الینا، کہ ہماری طرف آؤ. ٹھیک ہے، اے ائتوا الینا، کہ ہماری طرف آ جاؤ. یہ وہ چلے آؤ کے معنی میں ہے، لازم کے معنی میں. وقال تعالیٰ دوسری کہ قل حلمہ شہداءکم، تم اپنے گواہوں کو لے آؤ. جب کم کہا کہ تم سب نے اپنے گواہ لے کر آنا ہے، تو خطاب سب کو کیا، لیکن یہاں پہ صیغہ کیا آیا؟ حلمہ کا آیا، ایک واحد کا صیغہ آیا. اے احضروا، یعنی تم حاضر کرو شہداءکم، اپنے گواہوں کو. تو یہ دو مثالیں کیوں دی ہیں؟ دوسری مثال میں حلمہ کیا واقعہ ہو رہا ہے جی؟ فعل متعدی. ٹھیک ہے، پہلے میں فعل لازم کے معنی میں اور دوسری میں فعل متعدی. وَهِيَ عِنْدَهُمْ اسم فعل، اور یہ جو حلمہ ہے ان کے نزدیک اسم فعل ہے، لا فعل امر، فعل امر نہیں ہے. کیوں؟ لِأَنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ دَالَةً عَلَى الطَّلَبِ، کیونکہ یہ اگرچہ طلب کے اوپر دلالت کرتا ہے، یعنی خود بنفس ہی یہ طلب کے اوپر دلالت کرتا ہے. لَكِنَّهَا لَا تَقْبَلُ یا المخاطبۃ، لیکن یہ یا مخاطبہ کو قبول ہی نہیں کر رہا، خود قرآن میں آیا ہے. ٹھیک ہے، آپ کہیں قرآن میں یا مخاطبہ قبول نہیں کر رہا، کیسے پتہ چلا؟ ہم نے کہا جب جمع کے لیے آیا تو واو جمع کو قبول نہیں کیا،
تو آگے چلے گی نہیں، اس کا مطلب ہے گردان اس کے نہیں ہوگی۔ وثانیہ سے کیا مراد ہے کہ عرب کے اندر اختلاف دو لغتوں کے اوپر ہے، تو پہلی لغت یہ ہو گئی اور آسانیہ دوسری لغت۔ دوسری لغت کیا ہے کہ ان تلحقھا الضمائر البارزۃ، کہ اس کے ساتھ ضمائر بارز، ٹھیک ہے، چھپے ہوئے ضمائر نہیں، بارز ضمائر اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں، بحسب من، اسی حساب سے کہ یا مسند الیہ، کہ جو اس کی طرف مسند ہو رہا ہوتا ہے۔ فتقول، آپ کہتے ہیں حلما، حلما تثنیہ کا صیغہ، حلمو کیا ہے جمع کا صیغہ، اور حلممنا، حلممنا کہاں کہتے ہیں؟ وہ جو چھٹا صیغہ ہے نا، دو چھوڑ گئے نا درمیان میں، ہاں وہ آگے کہہ رہے ہیں حلمی، یہ آگے کیا ہے اس کو الگ طور پہ بیان کیا، ٹھیک ہے، ترتیب سیدھی کر لیں، حلما، حلما، حلمو، حلمی، حلما، اور آخر پہ کیا لکھیں؟ حلممنا لکھیں۔ حلممنا کیا ہے؟ بالفک و سکون اللام، کہ یہاں پہ آپ ادغام کے مقابلے میں کیا ہے؟ فک کا لفظ ہے، کہ یہاں پہ آپ کیا کریں؟ فک کے ادغام کریں گے اور لام کو ساکن رکھیں گے، حلممنا، لام کے اوپر ضمہ نہیں ہوگا۔ اچھا جی، آگے کیا لکھا؟ وہی لغت بنی تمیم، لکھا ہوا آپ کے پاس لغت بنی تمیم، ٹھیک ہے، یہ بنی تمیم کی لغت ہے، جسے کیا کہتے ہیں؟ اہل نجد کی لغت۔ وہی عند ہؤلاء فعل امر، اور یہ ان کے نزدیک فعل امر ہے، لدلالتها علی الطلب، کیونکہ یہ طلب کے اوپر دلالت کر رہا ہے، وقبولها یا المخاطبت، اور یا مخاطبہ کو قبول کر رہے ہیں۔ وقد تبین مما استشهدت به من الآیتین، اس سوال کا جواب کہ دو آیتوں کیوں لے کر آیا، کہتے ہیں کہ جو میں نے استشہاد پیش کیا، شاہد پیش کیا دو آیتوں کے ذریعے سے، قد تبین بما، اس کے ذریعے سے واضح ہو گیا، کیا واضح ہو گیا؟ کہ ان حلما تستعمل قاصرۃ و متعدیۃ، کہ حلما قاصرہ بھی استعمال ہوتا ہے یعنی لازم، اور اسی طریقے سے متعدی بھی استعمال ہوتا ہے۔ اچھا یہ بات تو ہوگی، اب مین سوال رہے گا کہ ہم پڑھ رہے تھے کہ فعل امر مبنی ہوتا ہے، تو حلما کس کے اوپر مبنی ہے؟ ہم کہیں گے اگر اہل حجاز کی لغت لیں تو یہ اس میں فعل ہے، یہ مبنی للفتح ہے۔ اگر کن کی لغت لیں جی؟ بنی تمیم کی لغت لیں، تو پھر یہ فعل امر ہے۔ جب یہ فعل امر ہے تو پھر حلما کس کے اوپر مبنی ہے؟ حلما کے آخر پہ کیا ہے؟ فتح ہے، سکون اور مقدر ہونا چاہیے۔ ہاں، تو اسے مبنی الفتح نہیں کہیں گے، اسے کیا کہیں گے؟ سکون مقدر کہیں گے۔ سکون مقدر کیوں کہیں گے اور یہ فعل امر کیوں ہے؟ اب اس کے اوپر حلما کے بارے میں آپ تحقیق کریں گے۔ جب آپ تحقیق کریں گے تو آپ کے لیے یہ راز کھلے گا کہ حلما دو چیزوں سے مل کے بنا ہے۔ جو پہلے شروع میں ہے وہ ہائے تنبیہ ہے، کسی کو متوجہ کرنے کے لیے، اور اصل جو اس کا لفظ ہے وہ لما ہے، ٹھیک ہے، لما یلمو، جیسے مدہ یمدو آپ کہتے ہیں، تو یہ مضاف سے ہے، اور مضاف نے بھی ہم نے کیا پڑھا کہ مضاف میں مبنی علی السکون ہوتا ہے، اور سکون اس میں کیا ہوتا ہے؟ مقدر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تحقیق آپ کہاں پہ پڑھیں گے؟ جو آپ کو اپلیکیشن بھیجی تھی اعراب القرآن کی، وہاں پہ آپ حلما لفظ لکھیں گے، حلما لکھیں گے تو جس آیت میں آیا ہے اسی آیت کے تحت لوگوں نے تحقیق اپنی پیش کی ہوئی ہے، تو انشاءاللہ یہ آپ مطالعہ کر کے آئیں گے اور دیکھیں گے کہ حلما اصل بنا کیسے ہے، تو یہاں سے بنی تمیم کا نظریہ کیا ہوگا؟ واضح ہوگا۔ اور یہاں پہ لوگوں نے کہا ہے کہ بنی تمیم کی لغت کے مطابق اللہ کے رسول نے بھی کلام فرمایا ہے۔ بخاری کی ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ وہ جو آخری ٹائم پہ کہا تھا کہ کاغذ قلم لے آؤ میں تمہیں لکھ دیتا ہوں، اور اس میں کہا تھا حلمو، تم سب آ جاؤ، لے آؤ، اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدہ، وہاں پہ حلمو کہا، کن کی لغت کے مطابق گفتگو کی؟ بنی تمیم کے لہجے میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب غصے میں کوئی گفتگو کرنی ہو تو اہل نجد کا لہجہ اپنا لے بندہ، کہ حلمو تم سارے کے سارے کیا کتاب لے آؤ چیزیں، میں کیا ہے تمہیں لکھ لوں۔ اچھا لے آؤ نہیں، حلمو یہاں پہ کیا ہوگا؟ تم سارے کے سارے آ جاؤ، کیونکہ آگے مفعول ذکر نہیں کیا نا، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے جو ہے وہ بنی تمیم نے پھر یہ بحث کی کہ چونکہ اس کے اوپر کیا لگ گئی؟ واو خطاب لگ گئی، تو یہ اس کی گردان ہو رہی ہے، جب گردان ہو رہی ہے تو اسے کیا ہونا چاہیے؟ فعل امر ہونا چاہیے، نہ کہ اسے اس میں فعل ہونا چاہیے۔ بہرحال مصنف نے یہاں پہ دلائل وغیرہ نہیں دیے اور نہ ہی اپنے بارے میں بتایا کہ وہ کس کو اختیار کر رہے ہیں، واضح ہو گیا۔ تو یہاں پہ ایک کام آپ کے ذمہ ہو گیا کہ حلما کے بارے میں جو تحقیق ہوئی ہے وہ آپ نے پڑھ کے آنی ہے۔ کہاں پہ لکھا ہے؟ اچھا آخر پہ لکھا ہے،
وہ کس کے بارے میں ہے؟ ان دونوں کو ملا کے درسی بات ہے انہما ہے، انہما وہ ہاتھ اور تال ہے کی بات ہے، تال تو وہ علماء کو چھوڑ دیا، علماء کو چھوڑ دیا انہوں نے، ہاتھے اور تالے میں اپنے نظریہ اظہار کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہاتھے کو ڈھونڈیں گے القاموس میں کہاں پہ ڈھونڈیں گے ہاتھے کو ڈھونڈنا ہو؟ ہاتھی، ہاتھیا یا ہاتھوا میں کیا دیکھیں گے؟ پہلے تو میں ہی ڈھونڈوں گا جی انشاءاللہ. اب ہماری تشویق کے بھی تھوڑا ایسے ایسے ڈھونڈا تھا. ہاتھ فلان ہاتھ شیء مل گیا جی. ہاتھ فلان لینا، ہاتھ فلان اشیاء نزدیک کرنا، ہاتھ فلان اشیاء کسی چیز کو، کسی کو کوئی چیز دینا. اور نیچے لکھا ہوا ہے ہاتھے دو، ہاتھے دو، اور اس کی مؤنث بھی لکھتی ہے ہاتھی. تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ لغت میں ہاتھے بھی آ گیا ہمارے پاس اور ہاتھی بھی آ گیا. جب ہاتھے اور ہاتھی دونوں آ گئے تو یہ کس بات کی دلیل ہے کہ یہ فعل امر ہے، نہ کہ یہ اس میں فعل ہے. اگر اس میں فعل ہوتا تو فقط ہمیں ہاتھے ملتا نا، گردان نہ ہوتی. تو اس کا مطلب ہے کہ اہل عرب میں کوئی اس میں بحث نہیں ہے کہ یہ ہاتھے اور ہاتھی دونوں آ سکتے ہیں. اب آ جائیں ابن ہشام کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ساتھ تعال بھی ہے، تعال کو بھی دیکھ لیں گے. ہاں تعال، تعال کس میں دیکھیں گے؟ تعال آ جاؤ، ہاتھے دو لے آؤ، ہاتھو برہانہ کو اپنی دلیل کو لے آؤ. اور تعال کیسے کہتے ہیں؟ آ جاؤ. ٹھیک ہے جی. تعال کو کس میں دیکھیں گے؟ اس کو بھی آلوا یا آلیا میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے جی. ہاں جی آپ ہاتھے بھی تک ڈھونڈ رہے ہیں یا پہنچ گئے آلوا پہ؟ آلیا میں پہنچ گئے. ہاں دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا بہرحال، آلیا ہونا چاہیے اسے. مل گیا جی، مل گیا. صفحہ نمبر 1121. ٹھیک ہے. تعالی فلان کسی کے اوپر بلند ہونا نا، علو سے ہے نا، تعالی یا تعالی. ٹھیک ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ اسی لیے بولتے ہیں نا. تو کسی ذاکر نے وہ تعالیٰ کو تعالیٰ بنا دیا. ٹھیک ہے. تو تعالیٰ یہ عین والا تھا، بلند ہونا. یہ تو لوگ سے آ رہا ہے نا، تعالی یہ آنے کے معنی میں تو نہیں آ رہا. تعالی، تعالی یا حاذا اور تعالی یا حاذا. ٹھیک ہے جی. تعالی کا مطلب کیا ہے؟ قریب آ جاؤ. ٹھیک ہے. تو تعالی یا حاذا اب لغت میں دیکھیں انہوں نے دو لکھے نا، تعالی یا حاذا بھی لکھا یعنی المدا لکھ دی نا آ، اور آگے کیا لکھا؟ تعالی یا حاذہی، یعنی لام کے اوپر فتح ہی باقی رہا نا لغت کے اعتبار سے. تعالی اسے نہیں پڑھا، تعالی پڑھا. نجفیوں کو جو ہم نے سنا ہے جب چھوٹی بچی کو یہ بلا رہے ہوتے ہیں حرم وغیرہ میں تو تعالی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تعالی یہ لغت غلط ہے. ٹھیک ہے. اصل لغت کیا ہے؟ لام کے اوپر فتح ہونا چاہیے، تعالی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. وہ تعالی چونکہ مشکل ہے یہ نہیں بولتے، پھر یہ بولتے ہیں تعالی. نہیں نہیں، یہ اس کی ابن ہشام تحقیق پیش کریں گے، لام اس کی پکی رہتی ہے فتح کے اوپر. اچھا اب آ جائیں جی ابن ہشام کی طرف. ابن ہشام کیا کہتے ہیں؟ اب ہاتھے اور تعالی میں آپ کیا کہیں گے؟ اگر ہم اسے فعل امر بنائیں تو اس کے کس کے اوپر مبنی ہوگا؟ یہ سکون مقدر ہے، یہ مضاف تھوڑی ہے سکون مقدر. نہیں، ہاتھے کو کس میں دیکھا تھا؟ ہاتھے کو ہاتھیا میں دیکھا تھا. ہاں یہ معطل میں چلا گیا نا. ہاتھے میں حذف آخر، وہ آخر کیا چیز ہے جو حذف ہوئی ہے؟ وہ حرف علت ہے یعنی یا ہے. ہاتھے میں حذف کیا ہوا ہے؟ آخر پہ یا حذف ہوئے. ہاتھے ہی تھا نا، یا کو حذف کر دیا. تو ہاتھے فعل امر ہے مبنی علی حذف آخرہ وہو یا لأنہ معتل الآخر.
تعالی میں کیا حذف ہوا ہے؟ یہ بھی وہی ہے. اس کی الف کیا حذف ہوئی آخر پہ؟ جی. ٹھیک ہے، تو کیونکہ یہ کیا تھا معتل الآخر تھا تو اس کے آخر پہ کیا ہے الف حذف ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں اگر ہم اس کو فعل امر کہتے ہیں تو یہ مبنی علی حذف آخری ہوں گے. فعدہما جماعت من النحویین. اب عربوں کی بات نہیں کی یہاں پہ، کس کی بات کی ہے؟ نحویوں کی بات کی ہے کہ نحویوں کی ایک جماعت نے ان دونوں کو شمار کیا ہے اسماء افعال میں سے. والصواب انہما فعلا امر، اور ثواب کیا ہے، درست نظریہ کیا ہے کہ یہ دونوں کیا ہیں؟ فعل امر ہے. دلیل کیا ہے کہ انہما دالان علی الطلب، کہ یہ دونوں طلب کے اوپر دلالت کرتے ہیں. وتلحقہما یا المخاطبۃ، اور یا مخاطبہ ان کے ساتھ ملحق ہوتی ہے. کہاں پہ ملحق ہوتی ہے؟ ابھی ہم نے لغت میں دیکھا، ڈکشنری میں دیکھا، یا مخاطبہ لگ رہی ہے. نقول ہم کیا کہتے ہیں؟ ہاتی بھی کہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ تعالی بھی کہتے ہیں. اچھا، وعلم ان آخر. اب یہ بولتے ہیں کہ بھی ہاتے کا آخر کیا ہے؟ مبنی للسکون ہے، کیا چیز؟ تعلیم لام پر فتح کیوں آ رہا ہے؟ ہاں یہ ابھی تحقیق آئے گی، آج ہم نہیں پڑھ سکیں گے، کل پڑھیں گے انشاءاللہ. اب فی الحال ہاتے کا پڑھ سکتے ہیں. وعلم ان آخر ہاتے مکسور ابداً. آپ یہ جان لیں کہ ہاتے کا جو آخر ہے یہ ابداً ہمیشہ کیا رہے گا؟ مکسور رہے گا. الا اذا کان لجماعت المذکرین، مگر اگر یہ جمع مذکر کے ساتھ ملے گا تو پھر یہ مضموم ہو جائے گا. یعنی ہاتے یا زیدو، ہاتی یا ہندو، ہاتیا یا زیدانے یا ہندانے. یہاں پہ دیکھیں کسری رہا، ہاتینہ یا ہندا، تو کل ذالک بکسرتا. 5 کے 5 سیغے کیا ہو گئے؟ تا کے ساتھ مکسور ہو گئے. وتقول ہاتو یا قوم بضمہ، اور ہاتو میں آپ کیا کہتے ہیں جی؟ ضمہ وہاں پہ آپ لے آئیں گے. اور یہ کہاں سے پکڑی دلیل؟ قرآن مجید سے پکڑی. قل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین. ٹھیک ہے. اچھا، تعالی کا بھی یہ تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، آگے شعر ہے پھر. وَأَنَّ آخِرَ تَعَالَى مَفْتُوحٌ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِ مِنْ غَيْرِ اسْتِثْنَاءٍ. بغیر کسی استثناء کے ہاتھ تعالی کا جو آخر ہے وہ مفتوح رہے گا، حتیٰ کہ اگر واو بھی اس کے ساتھ لگ جائے پھر بھی یہ تعالو نہیں بنے گا، تعالو یہ بنے گا. تو ہاتھ میں ایک استثناء موجود ہے کہ واو لگتی ہے تو ہاتھو بن جاتا ہے، لیکن تعالی میں یہ استثناء بھی نہیں ہے. تعالی یا زیدن، تعالی یا ہندن، تعالی یا زیدان، تعالو کہیں گے یا زیدون. تعالین یا ہندات کل ذالک بالفتح. قرآن مجید سے دلیل جی، قل تعالو. ٹھیک ہے، آیت مبالغہ یہاں پہ ذکر کرتے ہیں نا. ہاں، قل تعالو ندعو ابناءنا، قل تعالو اتلو. ٹھیک ہے جی. وقال اللہ تعالیٰ فتعالینا امتعکن. تعالینا یہ کون سا صیغہ ہے؟ مؤنث کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، مؤنث جمع کا ہے. ٹھیک ہے، نون جو ہے جمع مؤنث کی ہے. تو یہ ہو گیا. اب اس کے بعد جو ہے وہ قرآن مجید کی دلیل بھی آگے ہے کہ واو لگے یا لگے پھر بھی لام کے اوپر کیا ہے جی؟ فتح ہی رہتا ہے. حالانکہ واو کی مناسبت سے کیا لگنا چاہیے تھا؟ ضمہ لگنا چاہیے تھا. یا کی مناسبت سے کسرہ لگنا چاہیے تھا، تعالی ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا قرآن میں نہیں ہوا. تو کیا قرآن کے علاوہ باقی ایسی کوئی قراتیں موجود ہیں، یا عربوں کے ہاں قرآن والے زمانے میں کوئی ایسے لہجے موجود تھے کہ وہ یا سے پہلے کسرہ پڑھتے ہوں، تعالی پڑھتے ہوں؟ تو یہاں پہ جو ہے وہ کچھ اشعار پیش کیے جاتے ہیں، اور ان اشعار کے ذریعے سے یہ کہا جاتا ہے کہ تعالی جو ہے پڑھا جاتا ہے. تعالی اقاسم کل ہموم تعالی، او تمہارے سارے غموں کو میں تقسیم کر دوں، مٹا دوں. اب مصنف ان کے شعر کو رد کریں گے اور کہیں گے کہ نہیں بھئی آپ شعر غلط پڑھ رہے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور یہ ایسی بات کیوں ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ کل ہے. کہ صلی اللہ علیہ محمد.